ایران کے اوپر 3 بمبر اٹیک کیے ہیں جس میں ان کی نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا گیا ہے. دن پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر اٹیک ہو جاتا ہے. سوچنا پاکستانیوں, کیا بیچ کر آیا ہے یہ کیا بیچ کر آیا ہے؟ صرف ایران کو بیچ کر نہیں آیا, یہ عالم اسلام کو بیچ کر آیا ہے. اور سنگھرش پربھاوت علاقوں کی گمبھیر استھتی کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار لگاتار اپنے ناگرکوں کی سرکشت واپسی سنشچت کرنے کے لیے وشیش ابھیان چلا رہی ہے. امریکہ کو جب ضرورت ہوگی نا انڈیا کی تو وہ اس وقت اس کو بھی باپ بنا لے گا. اچھا, جیسے ان کو بنایا. ایران کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان نے جو سائٹس تباہ کی صرف اپنے لوگوں کو اور جو ان کے لیفٹسٹ اور رائٹسٹ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. امریکہ نے ایران کہہ رہا ہے مجھے امریکہ نے بہت دھوکہ دیا, میرے ساتھ مذاکرات کر رہا اور پیچھے مجھے پہ حملہ کر دیا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ اگر جب تک امریکہ ہمارے ساتھ بات کرے گا تو اسرائیل کی جانب سے اٹیک نہیں ہوگا نا, تو دھوکہ تو ہوا ایران. سرکار سننے میں آ رہا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو چکا ہے, اور ایران نے بھی اس پہ اوپر کافی زیادہ جو جنگ بندی ہے یا جو سیز فائر ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کل ایران نے حملہ کیا تھا وہ بیسیکلی ظاہری بات ہے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا تھا. پاکستان میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید پاکستان یا پاکستان کی لیڈرشپ یہ جنگ رکوا دے گی, اچھا کے اوپر ورک کر رہی ہے. لیکن کیا پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یا پاکستان کی بات نہیں مانی گئی؟ اور کئی دوسری گلف کنٹریز ہیں جہاں پر کہ امریکہ کی ایئر بیس ہے, ٹھیک ہے, اور امریکہ کے جہاز, امریکہ کے فائٹر جیٹ یا جو بھی کہہ لیجیے ڈرون شرون سب وہاں پر موجود رہتے ہیں. تو امریکہ کو پاکستان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایران پر اٹیک کرنے کے لیے پاکستان کی ایئر بیس کو یا پاکستان کی ایئر اسپیس کو ان میں سے کسی بھی, یعنی پاکستان سے کسی قسم کی اس کو مدد چاہیے. جی ہند دوستو, بھکاری پاکستان جو خود کو مسلم کنٹری بولتا ہے اور یہ بھی بات بولتا ہے کہ جو مسلم کنٹری پر اٹیک کرے گا ہم اس کے ساتھ ہے, یعنی مسلم ملا بھائی بھائی ہے. اور ایران اسرائیل کے یدھ میں ایران کے فیور میں بھکاری پاکستان بولا تھا کہ اگر اسرائیل پرمانو ہتھیار سے ایران پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان بھی کرارا جواب دے گا. لیکن پاکستان بھکاری دیش یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو کٹ پتلی کی طرح کوئی بھی دیش نچا دیتا ہے. زیادہ تر تو اس کو چین ہی نچاتا ہے کٹ پتلی کی طرح, لیکن اب امریکہ بھی اس کو یوز کرنے لگا ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ نے بلایا اور اس کو لانچ پر اتنا سمجھا دیا اور اتنا پیسہ دے دیا کہ بھکاری پاکستان کے آواز ہی بدل گیا. اور ادھر سے جو امریکہ کے سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ہے B-2 بمبر, اس سے ایران پر بہت زیادہ تباہی لے آیا اور ایران کے 2 پرمانو ٹھکانے کے نام و نشان مٹا دیا. یعنی ایران کو بھکاری پاکستان بہت زیادہ دھوکہ دیا. سوچنا پاکستانیوں, کیا بیچ کر آیا ہے یہ کیا بیچ کر آیا ہے؟ صرف ایران کو بیچ کر نہیں آیا, یہ عالم اسلام کو بیچ کر آیا ہے. اور ایک بار پھر پاکستان کی گری ہوئی پھٹی ہوئی عزت کو ایک بار پھر تمہارا عاصم منیر گروی رکھ کے آیا ہے. اچھا, دوسری طرف پاکستان بیچارہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے ساری دنیا کا, 52 ممالک ہے, جی لو جی پاکستان بڑا بھائی, پاکستان چھوٹا بھائی. یار پاکستان کیا کرے, وہ خود بھوک سے مر رہے. 1 سال پہلے انہوں نے قسط لیا اس سے IMF سے. اچھا, پاکستان سے مطلب وہ سپورٹ لے رہے, وہ تو جیسے فودگی والے گھر سے کھانا مانگنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, پاکستان بیچارے کے پاس خود کچھ نہیں ہے. چلو میں بالکل ایز اے لیمین یہ کہوں گا کہ باقی دنیا نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. $2 ارب ہے پاکستان کے ساتھ, ہر وقت بیچارہ ڈیفیسٹ رہتا ہے. کون سے ملک نے ان کے منہ پہ مار دیے کہ لو اپنا کام چلا لو. میں ایز اے لیمین جو ہے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا, اب ہم آتے ہیں بلوچستان کی طرف. میں سب سے پہلے جو ہے بلاول بھٹو کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کروں گا, اور ہمیں سپورٹ ان کو کرنا چاہیے کہ اتنی کم عمر میں اتنی بہترین قسم کی انہوں نے جو ڈپلومیسی کی ہے وہ قابل تحسین ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان جو ہے وہ آلریڈی بفر زون ہے, وہ جو ہے انڈیا کا, ایران کا پراکسیز ہے. اگر اسرائیل رجیم چینج کرتا ہے, جو اب مشکل سے ہوگا, اگر ہوگا بھی تو ان کے لیے 2-3 سال گوریلا وار جو ہے لڑنی پڑے گی, تو پھر تو بلوچستان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ ہمارا پڑوسی بن جائے گا. اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. ان کی ایک تل ابیب یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, مصری ماہل نام ہے, وہ روز ٹویٹ کرتا ہے کہ ہمیں خطرہ ایران پاکستان سے ہے, ایک کو تو ہم قابو کر لیں گے, دوسرے کو دیکھا جائے گا. اور وہ ٹویٹ بھی جو ہے اس میں کرتا ہے عبرانی زبان میں نا.
تو یہ مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. مطلب کہ ٹارگٹ اسرائیل کے دو ہیں, جی ایک ایران ہے اور نیکسٹ اس کا پاکستان ہے. دیکھ بالکل سمپل سے کیلکولیشن ہے ہاں. کہ خطے میں 2 نیوکلیئر جو کنٹریز ہوتی ہیں جن کے پاس نیوکس ہوتے ہیں وہ وار نہیں کرتی. پاکستان انڈیا نے جو ہے 1-2 چونچے ماری ہے اس کی طرح, اپنا ککڑوں کی طرح, تیتر بٹیروں کی طرح, لیکن وہ نیوکس کنٹریز ہوتی نا جن کے پاس نیوکلیر پاور تھی وہ کبھی بھی جنگ نہیں کرے گا. حملہ کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی نارمل اٹیک نہیں تھا, یہ تو پتہ نہیں کتنا ہیوی اٹیک تھا جس میں بلینز آف ڈالر کے جو پلین ہیں, جو بمبرز ہیں, بمبر 2 جنہیں کہا جا رہا ہے, وہ یوز کیے گئے ہیں. بالکل, اور جو ہے نا ان کے جو قیمتی اثاث ہے مطلب نیوکلیئر ایسڈ انہوں کو ٹارگٹ کر دیا. ابھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بھی انہوں نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ جتنے بھی بیسز ہے شام وغیرہ جتنے بھی ہے, وہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا آج رات انہوں نے کہا کہ ہم آج رات اپنا جو ہے نا صبر جو ہے نا کھو چکے ہیں, ہم میں وہ صبر نہیں ہے, ہم اپنا جواب لیں گے. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات بھی بہت اہم ہے اور باقی ممالک کو بھی چاہیے کہ اس میں کوپریٹ کر دیں کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا بہت خطرناک. بالکل, اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے دوسرے کنٹریز کو. یہ میری بھی سوچ ہے اور باقی بھی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. انہوں نے جیسے بات کی ہے کہ ایران وارن کر چکا ہے کہ آج رات یا جلدی ہم بھی رسپانس کریں گے, ریٹیلیٹ کریں گے امریکہ کو. اب دیکھنا یہ ہے میرے خیال سے کہ اس ٹائم ساری گیم جو ہے نا, یعنی یہ بات بڑھ بھی سکتی ہے, جنگ بڑھ بھی سکتی ہے, ورلڈ وار 3 کی طرف بھی جا سکتی ہے, اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو ہے نا یہ سارا جتنا قصور ہے امریکہ کا ہے, کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ ہم تو سمجھ کہ صلح کرنے آئیں گے, جتنے پاکستان اور انڈیا کا انہوں نے صلح کر دیا, ان کے مابین تو اب صلح بھی نہیں کوئی کروا سکتا کیونکہ سپر پاور کے بیچ میں کون بیٹھے گا. اور باقی اگر آپ دوسری طرف نوٹس کریں بین الاقوامی جتنی بھی جو پلاننگ چل رہی ہے, ابھی چائنا جو ہے نا ایک بلاک بنا رہا ہے, اور پاکستان بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل امریکہ کے ہدف شاید دے دے. لیکن ہمارے چیف تو وہاں موجود تھے. مطلب بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا انہوں نے بہت غلط حرکت کی ہے. اس طرح بالکل نہیں کرنی چاہیے. دھوکہ نہیں ہو گیا کہ مطلب ہمارا اگر وہاں پہ فیلڈ مارشل USA میں موجود ہے, وہ 2 دن بعد ہی بلکہ 1 دن بعد ہی اٹیک ہو جانا ایران کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے ہمیں بیوقوف تو نہیں بنایا گیا. میں ایک سمپل بات کروں گا, ناظرین جو ہے نا اس پر سمجھ جائیں گے کہ ہم پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ, ہمارے پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ جو ہے نا کھڑے ایران کے ساتھ ہے, بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہے. کھڑے ایران کے ساتھ ہے, بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, ویسے آپ تھوڑا اسے ایلیبوریٹ کریں نا بات کو. دیکھیں ہم سارے کہتے ہیں, جتنے بھی پاکستانی حکم کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ہم ہر قسم. امریکہ کے جہاز, امریکہ کے فائٹر جیٹ یا جو بھی کہہ لیجیے ڈرون شون سب وہاں پر موجود رہتے ہیں. تو امریکہ کو پاکستان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایران پر اٹیک کرنے کے لیے پاکستان کی ایئر بیس کو یا پاکستان کی ایئر اسپیس کو, ان میں سے کسی بھی, یعنی پاکستان سے کسی قسم کی اس کو مدد چاہیے ہو. تو جہاں تک لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ٹویٹس بھی لگا رہے ہیں انڈیا سے اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں کہ پاکستان نے ایسا کیا, تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ اب اس وقت جو بھی لڑائی جھگڑا آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو چل رہا ہے ایران اور اسرائیل کو لے کر, اس میں جی پاکستان نے جو ہے بالکل امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے. اور ظاہر ہے ایران ہماری جو ہے وہ برادرلی اسلامک کنٹری ہے, تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں ٹھیک ہے, ہم نے افغانستان کے وقت ہم نے ایسا کیا تھا, ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے سبق سیکھ لیا.